آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 21 سورہ العنکبوت اور آیت نمبر 69 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا پھر ہم اس کو انعام کیا دیتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم پھر اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے، اس کے متعلق تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر بندہ زندگی بسر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا مددگار بن جاتا ہے اور آخرت میں اس کو مغفرت سے اور ثواب سے سرفراز فرما دیتا ہے، یعنی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اب یہ کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے اور وہ پھر اللہ کی عطا کردہ مدد سے آگے لوگوں کی بھی پریشانیاں حل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ نظام کائنات ہے، اللہ رب العزت نے اس کو چلانے کے لیے ایک کام کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق لنک قائم کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ زندگی بسر کرتے ہوئے بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یا حکیم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، طبیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچہ ہے تو اس کا تعلق ماں باپ کی پرورش کے ساتھ ہے، ان کی شفقتوں کے ساتھ ہے۔ طالب علم ہے تو اس کا تعلق استاد کے ساتھ ہے، وہ اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، دنیا کے طریقے اس کو سکھاتا ہے۔ تو کوئی بھی معاملات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے روحانیت کے اندر اپنے بندوں کو یہ ڈیوٹیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں، جن کو ہم دوسرے لفظوں میں اولیاء کرام بھی کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی برکات کیا ہے؟ کیا ان کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کنسپٹ کو نہ مانیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، جس کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، اس کی ان جہان والے لوگوں کے اوپر کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جب یہ دیکھ لیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس نا اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں دولتیں عطا فرمائی تھی، مال کی بھی بڑی فراوانی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ اور جہاد کے جو اصول قوانین ہوتے ہیں ان کا بھی بادشاہ بنایا ہوا تھا، یعنی ان کے پاس وہ ساری طاقت تھی، مالی طور پر بھی، جنگی طور پر بھی۔ لیکن آپ یہ سمجھا کرتے تھے، اب وہ جو روایت ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جی۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر 2896 ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس مال بھی کثیر ہے اور جنگ و جدال کے اعتبار سے مہارت بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ طاقت آپ کے پاس تھی نا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کیا تھا۔ فرمایا رَآ سعد أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی کثرت کو دیکھتے اور جنگی مہارت کو دیکھتے تو آپ یہ محسوس کیا کرتے تھے کہ مجھے سارے صحابہ پر اس اعتبار سے فضیلت ہے، یعنی یہ میرا کمال ہے، یہ میری اپنی طاقت ہے۔ تو جب اس بات کا پتہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چلا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے سعد، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اے سعد، هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم،
فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو مال ہے یا یہ جو جنگی مہارتیں میرے پاس ہیں یہ تمہاری اپنی طاقت ہے؟ فرمایا نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کائنات میں اگر کسی کو رزق بھی عطا کرتا ہے، اگر کسی کی کوئی نصرت مدد بھی فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ضعفاء کی وجہ سے فرماتا ہے۔ یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مسافر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، فرمایا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب ملا۔ اب یہ ضعفاء کون ہوتے ہیں؟ ان کی مزید جو وضاحت ہے وہ نسائی شریف کے اندر دوسری روایت ہے اور اس حدیث کا نمبر 3180 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ضعفاء کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ینصر اللہ ھذہ الامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ کیا ڈائریکٹلی مدد فرماتا ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کائنات کی امت کی مدد فرماتا ہے۔ کیسے؟ بِضَعِیفِهَا، اس امت کے جو ضعیف، جو غریب ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی بدولت ان جہان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور آگے اس کی مزید وضاحت بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ضعفاء ہیں ان کی دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اور بھی تو جہان میں لوگ ہیں، سرکار نے خود ہی آگے الفاظ کے اندر اس کا بھی جواب عطا فرمایا۔ فرمایا ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہان والوں کو رزق بھی دیتا ہے، جہان والوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، فرمایا یہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھی نیک کام ہوتے ہیں خلوص نیت کا ان کے اندر کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جو امن و سکون ہے اس کی دولت کائنات والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی مزید جو وضاحت ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بِضُعَفَائِكُمْ، جو الفاظ ہیں حدیث پاک، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَقْطَابِ وَالْأَوْتَادِ، فرمایا یہ جو ضعفاء کا لفظ ہے اس سے مراد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ ولی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقطاب کا درجہ عطا فرمایا ہے، اولاد کا منزل عطا فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ ولی ہیں، وہ ولی کامل ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا بِذُبَاتِ الْعِبَادِ وَالْبَلَادِ، فرمایا یاد رکھ لو جتنے بھی شہر ہیں ان کا امن و سکون اگر قائم ہے تو ان اولیاء کرام کی برکت سے ہے۔ معلوم ہوا اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی برکتیں اس پورے جہان پر برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بدولت، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سمجھایا اور بتایا کہ اے سعد یہ تمہاری اپنی طاقت نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، کچھ ضعفاء ہوتے ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ان کو مقام ملتا ہے یہ کیسے ملتا ہے؟ اس مقام کو کیا ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس مقام کو حاصل کرنے کی صرف دو سبب ہیں، دو وجہ ہیں۔ اگر وہ بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی تو جو وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ضعفاء ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ جہاں پر بخاری شریف کی یہ روایت مذکور ہے وہاں پر اس سے اوپر جو مقدمہ ترجمۃ الباب نقل کرتے ہیں امام بخاری، وہاں پر ایک اور بات بھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں قال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے صحابی تھے حضرت ابو سفیان، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو قیصر تھا یعنی روم کا جو بادشاہ تھا اس سے ملا اور اس نے مجھے کچھ پوچھا، اس نے کہا سألتک اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کہا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو سفیان سے روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کی جو اتباع ہے وہ جو عمراء ہوتے ہیں، وزیر، بادشاہ، امیر لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ اتباع کرتے ہیں یا جو شرفاء ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو ضعیف ہوتے ہیں وہ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ابو سفیان نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو جو جواب دیا پھر اس جواب کو خود اس
کیسر روم نے جو ہے وہ بیان کیا، اور وہ کہتا ہے کہ فَزَعَمْتَ ضُعَفَاؤُهُمْ فَهُمْ اتِّبَاعُ الرُّسُلِ، کہا کہ اس کا جواب یہ تھا کہ یہ جو نبیوں کی اتباع کرتے آ رہے ہیں شروع سے ہی سلف صالحین سے، فرمایا یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب کی محبت کے اندر، اسی کی اتباع کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ پہلی وجہ یہ ہے جس نے یہ مقام حاصل کرنا ہو وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آنا پڑے گا۔ آپ کی اتباع خالص ہوگی اور ان کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب زندگی بندے کی خالص ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ یہ مقام اس کو عطا فرماتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ آگئی۔ دوسری وجہ ہوتی ہے عمل صالح۔ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ اب اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید سے لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 16 ہے سورہ مریم اور آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ دوسری وجہ آ گئی، ایمان بھی لے آئے اور اعمال صالحہ بھی کر لیے۔ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت کو اجاگر فرما دیتا ہے۔ اب یہ ترجمہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس کی مزید وضاحت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس آیہ مبارکہ کی وضاحت فرماتے ہیں، اور بخاری شریف کے اندر اس کا نمبر 3209 ہے اس روایت کا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اس کے ایمان میں کامل ہونے کی وجہ سے جب محبت کرتا ہے، فنادا، پھر اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، فنادا جبرائیل، حضرت جبریل کو ندا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا، فرمایا اے جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اے جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو جب اللہ محبت فرماتا ہے تو اگلا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر جب ندا کرتا ہے جبریل سے آگے حکم فرماتا ہے فَأَحْبِبْهُ، اے جبریل اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبریل تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ جب بندہ اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ بھی محبت کرنے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر حضرت جبریل کو حکم فرمائے گا کہ اے جبریل میرے اس بندے سے محبت فرماؤ۔ جب حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے پھر آگے حضرت جبریل کی مزید ڈیوٹی کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، حضرت جبرائیل اس سے بھی محبت فرماتے ہیں، اور آگے پھر فرمایا کہ حضرت جبریل مزید فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، فرمایا پھر حضرت جبریل علیہ السلام پورے اہل سما کے اندر جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں سب کو ندا کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوه، فرمایا اللہ تعالیٰ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ نے مجھے بھی محبت کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، تم بھی سارے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ یعنی اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور سارے فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فرمایا جب اہل سما بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ بھی اس کو محب اور اس کا محب محبت کرنے والا بن جاتا ہے، تو فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس محبت کو کائنات میں بسنے والے دلوں کے اندر بھی آباد کر دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا مظہر کیا ہے؟ اولیاء کرام سے محبت کی اگر بات کی جائے تو اتنے شدید جناب وائرس چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، فلاں ہے، یہ شرک کا اڈا ہے معاذ اللہ، اس کے باوجود بھی اگر اولیاء کرام کے مزارات پر رش کم نہیں ہوا بلکہ محبین کی جوک در جوک وہاں پر جانے کا ان کو اعلان ہے کہ ہم نے اپنے سے نہیں کی بلکہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال رکھی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ڈال رکھی ہے، جس کی بدولت وہ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آمنوا وعملوا الصالحات کا حقیقی مصداق بن کے دکھایا ہے۔
دنیا بسر کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، ان کی اتباع کے اندر زندگی بسر کی ہے، جن کی وجہ سے جیسا حضرت صاحب نے بھی آپ صاحب نے شروع میں آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب دنیا میں رہ کر کے تم اللہ اللہ کیا کرو گے تو فرمایا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارے ناموں کے چرچے ہم کائنات والوں میں پھیلا دیں گے۔ یہی وجہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، دیگر اولیاء کرام، سب کے تذکرے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آج پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو اجاگر فرما دی۔ یہ وہ خاص پوائنٹ ہے، یہ وہ خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو مقبولیت حاصل ہے۔ اب لوگ معاذ اللہ ان کی طرف ایسے باتیں منسوخ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، بڑا لوگوں کو جناب ٹرینڈ کے طور پر بھی استعمال کر کے بتایا جاتا ہے کہ داتا یا غوث، یہ خواجہ، غریب نواز، اس طرح کے جو لقب دیتے ہو لوگوں کو، یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میرے اسماء خوبصورت ہیں، انہی کے ساتھ پکارا کرو، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی کے ساتھ ان کو فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان کے ساتھ ان کو پکارنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے شروع میں بھی لکھے ہوئے، حدیث پاک میں بھی آئے مختلف مقامات پر، اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام آئے ہیں وہاں پر کسی نام کے ساتھ نہ تو غوث کا لفظ ہے نہ ہی داتا کا لفظ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا؟ اب یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک بات پوائنٹ کی سمجھنی ہے۔ اگر یہ پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں ہوگا نا تو آپ اس قسم کے پورے جہالت برے پیغامات سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بری کر لیں گے۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سے مقامات پر، سرکار کی احادیث میں بھی بہت سے مقامات پر ایسے ایسے اقوال ملتے ہیں، ایسے ایسے جملے اور سینٹنسز ملتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں حقیقت اور مجاز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ حقیقت اور مجاز کا دامن چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن پاک کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہو خادعہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب اگر ظاہر کو دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہے، دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہے، اب اگر قرآن کا ظاہری معنی لے تو یہاں پر معاذ اللہ بندہ گستاخ ہو جائے گا۔ ہمیں پھر مفسرین نے جو اس کے اپنی علمی استطاعت کے مطابق اس کے مرادی معنی بیان کیے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں، مجازی معنی مراد ہے۔ ایک اور طرف سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافقین لوگ کفار جو ہے مکر کرتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین ماکرین ہے۔ تو ماکرین کا اگر معنی ہم یوں کر لیں جو لفظی طور پر وہاں پر موجود ہے تو یاد رکھیں بہت بڑی گستاخی ہم معنی نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی ہمیں یہ معنی جو مرادی مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہ مرادی معنی حقیقت اور مجاز کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اسی طرح اب آ جائیے، غوث داتا یہ کہا جاتا ہے تو یہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں کہا جاتا، مجازی طور پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست سے پیسے ادھار مانگتے ہیں تو کیا آپ اس کو معاذ اللہ اللہ سمجھ کے مانگتے ہیں؟ یہ مجازی طور پر ہمارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور آگے پھر میں آگے جا کر کے یہ 3-4 عبارتیں کوڈ کر لوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اولیاء کرام کے جانے کے بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے بات یہ سماعت فرمائیں کہ جو اللہ والوں کو یہ القابات کے ساتھ پکارا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ تعلیمات کوئی شرکیہ نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ تمہارے اسی کنسیپٹ کو لے لیا جائے تو پھر میں 1-2 عبارت آپ کے سامنے کوڈ کرنے لگا ہوں، آپ نے خود اس کا انالیسز اور نتیجہ نکالنا کہ اس کے اوپر کیا حکم لگے گا۔ پہلی بات آپ کے سامنے یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اور جلیل القدر صحابی اور ایسے صحابی کہ جن کے سائے سے بھی، جن کے ذکر سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی جو توحید کا ایسے علم بردار تھے کہ ان کا نام سنتے ہی شیطان بھی رستے بدل لیتا ہے۔ تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مصر کے گورنر تھے، اور جہاں پر آپ تھے وہاں پر قحط سالی کا دور چل رہا ہے، تو آپ نے ایک خط لکھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس خط کے الفاظ کیا تھے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود فرمایا، آپ نے وہ جو الفاظ لکھے تھے، فرمایا فیا غوثاہ ثم غوثاہ، اے غوث، اے مدد کرنے والے، ہماری طرف گلہ روانہ کرو۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خط کے اندر لفظ غوث کا استعمال کیا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہے تو معاذ اللہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو بات ابھی کرنے لگا ہوں، مختلف مفسرین نے، محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رنج اور علم، دکھوں کو دور کرنے والی کون سی ذات ہے جی؟ سارے مل کر بولیے، رنج و علم کو دور کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن ابھی آئیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جو روایت ہے سیرت حلبیہ کے اندر بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام بغوی نے اپنی موجم کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام زرقانی نے المواہب کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، 2-3 میں نے آپ کو ترجیحاً بتا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب انتقال ہوا، فرماتے ہیں جنازہ پاس پڑا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے جانے پر اتنا غمگین ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے سرکار کو کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہ پوائنٹ آپ نے حقیقت اور مجاز والا سامنے رکھنا ہے، حضرت عمر فاروق کی بات بھی یاد رکھنی ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی الفاظ ذرا سماعت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حمزہ یا عم رسول اللہ، اے حمزہ، اے اللہ کے رسول کے چچا۔ جب پکارا پھر آگے کہتے ہیں وَأَسَدَ رسول ہی، اور اے چچا جو اللہ کے رسول کے شیر ہے جی۔ اب یہ القابات کے ساتھ جب پکارا، اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ فرماتے یا حمزہ یا فاعل الخیرات، فرمایا کہ اے بھلائیاں کرنے والے، اللہ کی راہ میں نیکیاں کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے والے۔ فرمایا وَيَا حَمْزَةُ، یہ پہلے خیرات کا ذکر کیا، آگے فرماتے ہیں یا حمزہ یا کاشف الکرب، اے دکھ اور رنج کو دور کرنے والے۔ یہ کنہوں نے فرمایا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور رنج اور دکھ کو دور کرنے والے، اے چچا، اے حمزہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے چچا کو اس طرح پکار رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ کیا حکم لگے گا؟ یاد رکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حقیقت اور مجاز کا دامن تھامنا پڑے گا، نہیں تو قرآن کی ان آیات کا کیا کیا جائے گا، مصطفیٰ کے فرمان کا کیا کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں جہاں بھی، اب میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم ولی سے مدد مانگتے ہو، یہ جو مدد مانگی جاتی ہے یا ان کی بارگاہ میں جا کے سوال کیا جاتا ہے، یہ بھی مجازی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی وہاں پر جا کر کے ان کو خدا سمجھ کے سوال نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہونے والا بندہ سمجھ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ پیغام، ہماری سفارش کر دیجئے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس برگزیدہ بندے کی برکت سے ہماری فلاں مشکل کو آسان فرما دے۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں دربار میں جا کے سلام کرنے کے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ان کی برکت سے نوازتا بھی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کوٹ کیا۔ اب دیکھیے، ان سے جو مدد کا تصور رکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں بلکہ مجازی ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، بندے کو موت کون دیتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ موت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب اس کا ٹائم مقرر آ جاتا ہے اس کو موت عطا کرتا ہے، اس کو وفات دیتا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے، ایک طرف فرمایا کہ میں اللہ خود موت دیتا ہوں، لیکن دوسری طرف کیا فرمایا؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرمایا کہ ہمارا یہ فرشتہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے۔ ایک طرف فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں وفات جاری کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف فرمایا کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم،
فرمایا یہ جو فرشتہ ہے یہ تمہیں موت دیتا ہے، موت حقیقت میں اللہ دیتا ہے، لیکن آگے جو جملہ ہے نا، فرمایا ملک الموت الذی وکل بکم، یہ فرشتہ تمہیں موت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے خود اس کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ تو اللہ کا ولی بھی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے، ان کی برکت سے اگر سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحمتوں سے نواز دے گا۔ یہ وہ کنسیپٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی طرح بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، یہ بھی ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہے، دوسری رائے نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم جب قرآن پاک کا پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا فرماتا ہے؟ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں کہ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے بیٹا عطا کر دوں۔ اب بیٹا دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دیا ہے، میں آگے تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ وہ حقیقت اور مجاز کا کنسیپٹ ہے جس کو میں نے احادیث اور قرآن کی مختصر آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے کا اور ان کے حوالے سے نظریات کا کنسیپٹ تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جاہل بندہ جا کر کے کہتا ہے کہ داتا صاحب تسی میرے لیے سارا کچھ ہو، آپ نے مجھے بیٹا دینا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، میں کسی سے نہیں مانگتا، تو وہ جہالت کا ملبہ اب پورے لوگوں پر تو نہیں ڈالا جائے گا، اس کی جہالت اس کے ساتھ ہے، لیکن حقیقی کنسیپٹ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تعلیمات ہے نا، سب سے پہلے یہ تو یہ سمجھ لیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے ایک دو درس کے اندر بھی آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تمہاری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَكُونَ، سب سے پہلی جو مومن کی نشانی ہوتی ہے، یہ ترجیحات میں سے پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ فرائض کو اپنے سامنے رکھے، سب سے پہلے فرائض پر کاربند ہو، جب فرائض پورے کر لے پھر وہ فلما فرغ من الفرائض، جب فرائض سے مکمل طور پر پوری ڈیوٹی کر لے، پھر فرمایا کہ ان یشتغل بالسنن، پھر وہ سنتوں کے اندر لگ جائے، یہ بھی ڈیوٹی کر لے، پھر نوافل میں فضائل میں لگ جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم 11ویں شریف کا بڑا ختم بڑے دھوم کے ساتھ جناب نچاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو نوافل تھے یا فضائل کے اندر تھا، لیکن ہم نے اس کو پہلا درجہ دے دیا۔ نماز کی بات کریں گے، قاری صاحب ہم نے محفل سجانی ہے، اسٹیج تیار کر رہے ہیں، بھائی یہ دیکھیں ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی تعلیم تو دیکھیں نا، خود ان کا پہلا حکم یہ ہے کہ پہلے فرض ہے، باقی کام بعد میں ہے، ہم باقی کام پہلے لے آتے ہیں، اللہ کے فرض کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو سچا محب ہوتا ہے وہ ان کی قول پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ پہلی تعلیم ان کی تھی۔ دوسری تعلیم ان کی یہ ہے، آپ نے القلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر، اس کی صفحہ نمبر 9 اور 10 پر ایک بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بغداد کے اندر قحط پڑ گیا، قحط اتنا شدید ہو گیا کہ لوگوں کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ فرماتے ہیں خود میرے اوپر اتنی کیفیت تاغیر ہو رہی کہ فرمایا میں جنگلات کی طرف جا رہا تھا کہ کہیں مجھے پتے مل جائیں تو میں ان کو کھا کر کے گزارا کر لوں۔ لیکن یاد رہے اس سارے سفر کے اندر یہ جو جتنا بھی ڈیورنگ ٹائم تھا، اللہ کے ولی نے کبھی بھی ناشکری کا جملہ اپنی زبان پر نہیں لایا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تنگ دستی اتنی بڑھ گئی، بھوک کی شدت مجھے تڑپانے لگی، میں نے دریا کا رخ کیا کہ وہاں پر جاتا ہوں تو کوئی کسی طرف سے کوئی چارہ، کوئی پتے وغیرہ بہہ کر کے آ رہے ہوں گے، ان کو کھا کر کے گزارا کر لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ اور لوگ اسی انتظار میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچ کر کے وہاں سے واپس ہو لیا کہ یار ہو سکتا ہے جو پتہ میں پکڑوں وہ کسی اور نے کھانا ہو۔ فرماتے ہیں اسی اعصار کو پیش نظر رکھا، میں نے چھوڑ کر کے واپس آ گیا، اور جتنی بھی بھوک تھی پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیا، یعنی صبر کا دامن تھام کے رکھا۔ اب ذرا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے جو برگزیدہ ولی ہیں ان کو ماننے والے بھی ذرا توجہ فرمائے کہ کیا ہم اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر تھوڑا سا بھی صبر ہے؟ ہم تو جناب اگر کوئی پلاٹ لے رہا ہو، کوئی دکان لے رہا ہو، اس نے 10 لاکھ روپیہ مول لگایا ہے، تو ہم تو دوسرے اس کے گھر جا کر کے کہتے ہیں ہم تجھے 12 لاکھ دیں گے، اس سے چھوڑ دے۔ کیا یہ اخلاقاً تقاضا بنتا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے جو میں نے پتہ پکڑنا ہو انہوں نے کھانا ہو۔
وہ اثار کا درس دیا کہ تمہیں اگرچہ اس کی ضرورت ہو لیکن تمہارے پیغام کیا ہے؟ فرمایا تم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بھی آزمائش آ جائے اس پر صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، خدا کا نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جن پر اللہ کی رحمت اور عنایت ہو جاتی ہے وہ پھر اس آزمائش کو سمجھتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک پیغام آپ کی طرف یہ ہے، آپ مختلف تقاریر سنتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، جناب اولیاء کرام کی ایسی ایسی کرامات سنائیں گے معاذ اللہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں اصول اہل سنت یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ولی جو بھی ہو اس کی کوئی بھی اگر کرامت بیان کی جا رہی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کرامت بیان کی جا رہی ہے کہیں یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہی۔ اگر تو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوگی تو اصول اہل سنت یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا تعلق اس ولی کی کرامت کے ساتھ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے، کیونکہ ولی ہو اور قرآن و حدیث کے خلاف بات کر لیں یا کام کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کرامت سناتے ہیں، جی حضور غوث اعظم کا دھوبی تھا، قبر میں گیا تو سوال و جواب ہونے لگے تو کہنے لگا جی میں تو ان کا دھوبی ہوں، میں جواب نہیں دوں گا۔ یہ اب دیکھیں منکر نکیر آتے ہیں، یہ احادیث میں لکھا ہے یفعلون ما یؤمرون، قرآن کہتا ہے کہ یہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم کیا کہ ان کا حساب و کتاب لو، ان سے سوال و جواب کرو، اور وہ آگے سے کہتا ہے میں جواب نہیں دے رہا۔ اور احادیث میں لکھا ہے کہ وہ آتے ہیں اور ایسی ایسی صورتحال اپنا کر کے آتے ہیں، آ کر کے سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ ہمیں کہتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یاد رکھیں اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا، کہتے ہیں جی وہ ایک کرامت حضور غوث اعظم کی بیان کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک ماں تھی تو اس کا بیٹا ایک ہی تھا، وہ فوت ہو گیا، اور وہ ماں اتنا اس کے رنج میں جو ہے وہ پریشان ہوئی، رونے لگ گئی کہ عبد القادر کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے کہنے لگی آپ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، لہٰذا میرا بیٹا مجھے واپس چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک بیان کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ اللہ روحانی پرواز کی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روحوں کا تھیلا لے کر کے جا رہے تھے، ان سے معاذ اللہ تھیلا چھین لیا اور اس وقت میں جن جن کی وفات ہوئی تھی سب کو روحیں واپس کر دی گئی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایسا کنسیپٹ رکھنا ہی ہمارے عقائد کے خلاف ہے، اور ایسے ایسے کرامتیں سنا کر کے جناب پیسے نچھاور کروائے جاتے ہیں اور سبحان اللہ کی دادیں لی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ عقائد اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کرامات اور جو صحیح جو تعلیمات ہیں یہ نہیں لوگوں کو سنائیں گے، کیوں؟ یہاں پر لوگوں کی واہ واہ نہیں آئے گی، یہ پیسے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے واعظین کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم نے پرکھ کر کے سننا ہے، ایسے ہی ہر بات پر جناب بھاگ دوڑ کر کیسے سبحان اللہ اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کے اس مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی جو سیرتیں ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی